رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے اب ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں، قریش مکہ کی سازشیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے خطبہ مسنونہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بیان سے پہلے پڑھا کرتے تھے، وہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ معزز سامعین، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام اور تبلیغ کا کام اعلانیہ شروع کیا تو حالات بدلتے گئے۔ جوں جوں آفتاب اسلام کی شعاعیں پھیل رہی تھیں، مشرکین مکہ کی پریشانی اور بدحواسی بھی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت اسلام سے روکنے کے لیے دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ بات تو ہم جان چکے ہیں کہ ہر چند سردار ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے، مگر اس کے باوجود وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع اور حمایت میں ہمیشہ بڑے مستعد رہتے تھے۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ دین میں کسی دشواری کا سامنا نہیں تھا۔ یہ بات قریش کو بہت ہی ناگوار گزرتی تھی۔ اس صورتحال کے باعث مسلمانوں اور بت پرستوں کے درمیان کھنچاؤ بڑھنے لگا۔ قرابتیں عداوتوں میں اور محبتیں قدرتوں میں بدلنے لگیں۔ بعض کفار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑائی جھگڑے اور مقاطعے پر بھی اتر آئے۔ اس صورتحال کے پیش نظر قریش نے آپس میں پھر مشورہ کیا، دوبارہ ابو طالب کے پاس آئے اور کہا، اے ابو طالب، یقیناً آپ ہم میں عمر رسیدہ ہیں، بڑے شرف و منزلت والے ہیں۔ ہم نے آپ سے پہلے بھی درخواست کی تھی کہ اپنے بھتیجے کو روکیں، لیکن آپ نے اسے ہمارے عقائد کی مخالفت سے نہیں روکا۔ اللہ کی قسم، ہم ہرگز برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے آباء و اجداد کو برا کہا جائے، ہمارے داناؤں کو بے وقوف ٹھہرایا جائے اور ہمارے معبودوں پر عیب لگائے جائیں۔ آپ اسے روک لیں، بصورت دیگر مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہم اس کے اور آپ کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں جہاں تک کہ ایک گروہ ہلاک و ناکام ہو جائے۔ وہ اسی طرح کی دھمکی آمیز باتیں کرتے ہوئے واپس چلے گئے۔ ابو طالب کو اپنی قوم کی دشمنی اور درشتی گراں گزری۔ وہ تمام قریشیوں کی مخالفت کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حوالے کرنے اور آپ کو بے یار و مددگار چھوڑنے پر کسی طور پر آمادہ نہ ہوئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، قریش کے لوگ ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے، آپ کے بھتیجے نے تو اب حد کر دی ہے، ہمیں ہماری ہی مجلسوں اور عبادت گاہوں میں تکلیف دینی شروع کر دی ہے، لہٰذا اسے روکیے۔ ابو طالب نے مجھ سے کہا، اے عقیل، جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے پاس بلا لاؤ۔ چنانچہ عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ آپ کو آپ کے چچا جان نے بلایا ہے۔ یہ دوپہر کا وقت تھا، شدید گرمی پڑ رہی تھی۔ چچا جان کے بلاوے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرمی کی شدت کے باوجود تشریف لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوم کے پاس آئے تو ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے میرے پیارے بھتیجے، تمہاری قوم کے یہ لوگ میرے پاس آئے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ تم ان کی مجلسوں اور عبادت گاہوں میں انہیں برا بلا کہتے ہو، چنانچہ تم انہیں تکلیف دینے سے رک جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ دوڑائی اور فرمایا، کیا تم یہ سورج دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وما انا بأقدر ان ادع ذلك منکم علی ان تشتعلوا منها
پہ شعلتیں، اگر تم اس سورج کا ایک شعلہ بھی لے آؤ تب بھی میں تمہیں دعوت دینا نہیں چھوڑ سکتا۔ ابو طالب نے سرداران قریش سے کہا، میرے بھتیجے نے کبھی کوئی غلط بات نہیں کہی، لہٰذا تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ امام ابن حشام ابن اسحاق کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ قریش نے جب ابو طالب سے اپنی باتیں کر لیں تو ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو بلایا اور کہا، اے میرے بھتیجے، تمہاری قوم میرے پاس آئی ہے اور انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں جو قوم نے کہا تھا وہ بتلایا، لہٰذا مجھ پر اور اپنے آپ پر رحم کرو اور مجھ پر اب میری طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو۔ تمہاری قوم تمہاری جن باتوں کو ناپسند کرتی ہے ان سے رک جاؤ، ان باتوں سے ہمارے اور ان کے درمیان پھوٹ پڑ گئی ہے۔ ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی کمزوری، معذوری اور مجبوری بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گمان گزرا کہ شاید چچا ابو طالب نے اپنے طور پر کوئی فیصلہ کر لیا ہے اور وہ میرے لیے اپنی حمایت اور دفاع سے دستبردار ہو گئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا اما واللہ لو وضعوا الشمس فی یمینی والقمر فی یساری علی ان اترک ھذا الامر حتی یظہرہ اللہ او اہلک فیہ ما ترکت۔ چچا جان، اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں کہ میں یہ کام چھوڑ دوں تب بھی میں دعوت دین سے باز نہیں آؤں گا جہاں تک کہ اللہ اس دین کو غالب کر دے یا میں اسی راہ میں ہلاک ہو جاؤں۔ یہ فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور چل دیے۔ جناب ابو طالب نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاتے دیکھا تو آپ کو آواز دے کر واپس بلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے کہا، اذهب یا بنا اخی فقل ما احببت فواللہ لا اسلمک بشیء ابدا۔ اے بھتیجے، جاؤ، جو جی میں آئے کہو، اللہ کی قسم میں تمہیں کبھی کسی کے حوالے نہیں کروں گا۔ قریش جب ابو طالب سے مایوس ہو کر لوٹے اور ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کے مقابلے میں دفاع کرنے کا یقین دلایا تو ان پرخطر حالات میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ و دفاع کا عزم دہرایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق کا احساس و اعتراف کرتے ہوئے یہ شعر کہے، واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی وسدا فی التراب دفینا فامضی لامرک ما علیک غضاضۃ ابشر وقر بذاک منک عیونا ودعوتنی وزعمت انک ناصحی ولقد صدقت وکنت ثم امینا لولا الملامۃ او ہزاری سبتن لو جددنی سمحن بذاک مبینا۔ ترجمہ، اللہ کی قسم، یہ سب مل کر بھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے جہاں تک کہ میری لاش دفن ہو جائے اور مٹی میرا بچھونا بن جائے۔ اے محمد، تم اپنا مشن جاری رکھو، تم پر ہرگز کوئی ملامت نہیں، خوش رہو اور اس معاملے سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی اور پرسکون رہیں۔ تم نے مجھے دعوت دی ہے اور تم بجا طور پر باور کرتے ہو کہ تم میرے ناصح اور خیر خواہ ہو۔ یقیناً تم بالکل سچ کہتے ہو اور تم امین ہو۔ اگر مجھے ملامت اور آر کا خوف نہ ہوتا تو تم مجھے یقیناً اپنا کھلا ہم نوا اور تابع فرمان پاتے۔ ان اشعار میں ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی حمایت کا پورا یقین دلا دیا ہے، اسلام کی دعوت و تبلیغ جاری رکھنے میں آپ کی بھرپور حوصلہ افزائی کی اور خود اسلام قبول نہ کرنے کے سلسلے میں اپنی معذوری اور مجبوری بھی بیان کر دی۔ جب مشرکین مکہ کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
اسلام کی تبلیغ و اشاعت سے روکنے کی دوسری کوشش بھی ناکام ہو گئی ہے، اور ہماری کسی دھمکی اور درستگی کا ابو طالب پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ نہ ابو طالب نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع سے کنارہ کشی اختیار کی ہے، نہ وہ انہیں ہمارے حوالے کرنے پر تیار ہیں، بلکہ ان کو پہلے سے بھی زیادہ پشت پناہی کا یقین دلا دیا ہے۔ تو قریش نے تیسری بار کوشش کرنے کی ٹھانی۔ اس مرتبہ انہوں نے ابو طالب کو لالچ دینے کے لیے اپنے وفد میں ولید بن مغیرہ کے جوان سال، خوبرو اور توانا بیٹے عمارہ کو بھی شامل کر لیا۔ قریش اس بار ابو طالب کی خدمت میں پہنچے تو کہنے لگے، اے ابو طالب، ہم آپ کے پاس قریش کے نوجوان عمارہ بن ولید کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ نوجوان حسن و جمال، عنفوان شباب اور قوت و توانائی کے اعتبار سے مکہ بھر میں ضرب المثل ہے۔ ہم اسے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اسے اپنا فرزند بنا لیجئے۔ یہ ہر میدان اور ہر معرکے میں آپ کا دست و بازو ہوگا۔ اگر اسے قتل کیا گیا تو ساری دیت پر صرف آپ ہی کا حق ہوگا، ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ بس اس کے بدلے میں یہ کیجئے کہ اپنے بھتیجے اور ہمارے درمیان سے ہٹ جائیے اور اسے ہمارے حوالے کر دیجئے۔ اس نے آپ کے اور آپ کے بزرگوں کے دین سے دشمنی باندھ رکھی ہے، قوم کی وحدت کو پارا پارا کر دیا ہے۔ وہ قوم کے بہترین اور عقل مند لوگوں کو احمق کہتا ہے۔ ہم آپ کو ایک آدمی کے بدلے دوسرا آدمی دے رہے ہیں۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے سپرد کر دیجئے تاکہ ہم انہیں ٹھکانے لگا کر اس سے چھٹکارا حاصل کر لیں۔ ایسا کرنا قوم کی وحدت کے لیے ضروری اور ان معاملات کو انجام تک پہنچانے کا مناسب حل اور بہترین اقتدام ہے۔ ابو طالب نے یہ پیشکش حقارت سے مسترد کر دی۔ انہوں نے سرداران قریش کو دو ٹوک جواب دیتے ہوئے کہا، واللہ ما انصفتمونی تؤتونی ابنکم اغزوہ لکم وأوتیکم ابن اخی تقتلون ھذا واللہ لا یکون ابدا افلا تعلمون ان الناقۃ اذ فقدت ولدہا لم تحن الی غیری۔ اللہ کی قسم، تم نے یہ پیشکش کر کے مجھ سے انصاف نہیں کیا۔ تم مجھے اپنا بیٹا اس لیے دے رہے ہو تاکہ میں تمہاری خاطر اس کی پرورش کروں اور اس کے بدلے اپنا بھتیجا تمہارے حوالے کر دوں تاکہ تم اسے قتل کر ڈالو۔ واللہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جب اونٹنی بچہ اپنا کھو دیتی ہے تو کسی دوسرے بچے سے پیار نہیں کرتی؟ صدق اللہ العظیم۔